السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، امید آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہاؤ ٹو گیٹ جاب ان دبئی آن وزٹ ویزا فار فریشر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی بندہ یو اے ای میں فرسٹ ٹائم وزٹ کرنا چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ میں یو اے ای میں جاب کروں، ٹھیک ہے، تو اس کے پاس تعلیم ہے لیکن کمتی ہے، مطلب وہ کسی نے میٹرک کیا ہے اور کسی نے 8ویں جماعت تک پاس کیا، ٹھیک ہے، 8 جماعت تک پاس کیا، ٹھیک ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جا کے دبئی پہ اپنا جاب ڈھونڈوں، ٹھیک ہے، تو مجھے جاب مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا، ٹھیک ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو جو باتیں بتاؤں گا اس پر آپ لوگ غور کرو، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں، آپ لوگوں کو کوئی بھی بندہ نہیں بتائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں کسی کو ایکسپیرینس ہے تو وہی بندہ آپ کو یہ باتیں بتا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ وزٹ کرنا چاہتے ہو، آپ لوگوں کا موڈ بن گیا کہ ہم نے باہر جانا ہے کوئی بھی کنٹری میں، ٹھیک ہے، کوئی بھی کنٹری میں آپ نے جانا ہے، تو آپ لوگوں نے ایجنٹ سے کنفرم نہیں کرنا، کیونکہ ایجنٹ کبھی بھی آپ کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتائے گا۔ اگر وہ جو بھی چیزیں ہے وہ آپ لوگوں کو کھل کے بتائے گا تو پھر ان کا جو کام ہے وہ خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ کوئی ایسا چیز نہیں بتائے گا آپ کو کہ جس سے اس کا کام خراب ہو، ٹھیک ہے۔ وہ باتیں آپ کو بتائے گا جس میں اس کا اپنا فائدہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو آج میں جو باتیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آپ لوگ اس پہ غور کرو، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بھی آپ نے یہ کنفرم کر دیا کہ میں نے باہر جانا ہے، ٹھیک ہے، تو باہر جانے کے لیے آپ لوگوں نے کچھ انفارمیشن اکٹھا کرنا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے؟ وہ ایسے کرنا ہے کہ کوئی بھی آپ کے رشتہ دار ہے یا دوست ہے یا کوئی بھی ہے، آپ اپنا اگر تھوڑا تعلیم ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، تو آپ آن لائن بھی اس کے بارے میں سرچ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی آپ کا دوست ہے اس سے پوچھو کہ بھائی ہم نے ادھر جانا ہے، یو اے ای میں جانا ہے، سعودیہ میں جانا ہے، قطر میں جانا ہے، کدھر بھی جانا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے، عمان میں جانا ہے، مسقط میں جانا ہے، تو آپ لوگوں نے انفارمیشن اکٹھا کرنا ہے۔ وہ کیسے اکٹھا کرنا ہے کہ بھائی جو دوست ہے ان لوگوں سے پوچھو کہ ادھر کیا کیا حالات ہے، کیسے جاب ملے گا، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ لوگ خود اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن اکٹھا کرو۔ جب آپ لوگوں کے پاس کچھ انفارمیشن ہوگا تو آپ لوگوں کو پھر بعد میں ادھر آنے کے لیے جب بھی آ جاؤ گے کوئی مصیبت نہیں ہوگا۔ تو یہ اب آپ لوگوں کو مشورہ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ لوگ پہلے بھی آنا چاہتا ہے ایک دم ڈائریکٹ موڈ مت بناؤ کہ ایک دم ڈائریکٹ موڈ بن گیا اور ادھر آ گیا، بعد میں وہ کوئی بھی بندہ مطلب آپ کا ٹائم ضائع ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ادھر آنا ہے آپ لوگوں کے پاس انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے اسکل بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اسکل کا کیا مطلب ہے؟ کوئی نہ کوئی کام آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی کام معلوم ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ پھر ادھر آرام سے اپنا جاب ڈھونڈ سکتا ہے اور آپ کو آرام سے جاب مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جب بھی آنا ہے آپ لوگوں نے ادھر وزٹ پہ، ٹھیک ہے، 1 مہینہ وزٹ کبھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کبھی 1 مہینہ وزٹ نہیں کرنا، کم سے کم 3 مہینہ وزٹ لینا ہے۔ 3 مہینے میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہوگا، سی وی میں پرابلم ہوگا یا کوئی اور ایسا لینگویج میں پرابلم ہوگا، ٹھیک ہے، یا اور بھی ایسا مشکل ہے تو وہ آہستہ آہستہ آپ اس میں سے آرام سے نکل جائے گا اور آپ لوگوں کو جاب ایزی پھر بعد میں مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے شاید آپ لوگ کوئی بھی بندہ آپ کو کمپنی میں رکھے 15 دن کے لیے، 20 دن کے لیے ایز اے پروفیشن، ایز اے مطلب ٹائم جو شارٹ پیریڈ ہوتا ہے 15 دن کا، اس کے لیے رکھے کہ آپ لوگوں کا یہ پروبیشن پیریڈ ہے، ٹھیک ہے، 15 دن کے لیے شارٹ پیریڈ پہ، تو پھر آپ لوگوں نے اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ پریشان ہو جاؤ گے کہ یہ 15 دن تو بہت کمتی ہے۔ تو وہ 15 دن اس لیے وہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو چیک کرے کہ اس کو کچھ کام آتا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ کوشش کرو کہ جب بھی ادھر آنا ہے
3 महीने विज़िट करना है और आप लोगों के पास कम से कम कोई ना कोई छोटा मोटा स्किल होना चाहिए। अगर तालीम ज़्यादा नहीं है उसके लिए ये वीडियो है, अगर जिसके पास तालीम ज़्यादा है उसके लिए ये वीडियो नहीं है। फिर उसके लिए मैं अलग कोशिश करूँगा कि एक अलग वीडियो बनाऊँगा कि वो लोग कैसे क्या करना है। लेकिन बात ही सेम जो भी बातें बताई, ठीक है, बात ही यही है, लेकिन उसका थोड़ा प्रोसीजर फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं कि आप लोगों ने कौन सा स्किल सीखना है। अगर जिसके पास कमती तालीम है, ठीक है, लेबर है, जो भी है, वो आप लोगों ने कौन सा स्किल सीखना है। पहले अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन का काम है। इलेक्ट्रिशियन, अगर किसी इलेक्ट्रिशियन का मतलब क्या है, जो बिजली का काम जानता हो, ठीक है, जो लाइट चेंज कर सकता है, वायरिंग कर सकता है, ठीक है, और फैन लगा सकता है, ठीक है, और भी ऐसा काम है कि वो सॉकेट चेंज कर सकता है, ब्रेकर चेंज कर सकता है, ठीक है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। वो इलेक्ट्रिशियन को अपना फील्ड के बारे में पूरा मालूमात है, अगर वो इलेक्ट्रिशियन का काम उसको मालूम है तब, ठीक है। और एक और भी बात है कि जो भी इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, ठीक है, वो ये कोशिश करे कि वो साथ साथ अपने साथ प्लम्बर का काम भी सीखे। छोटा मोटा प्लम्बर का काम मालूम हो, पाइप जोड़ना, पाइप नल लगाना, बेसन लगाना, ठीक है, और मतलब शावर लगाना, ये चीज़ें वो लाजिम सीखे, क्योंकि ये उन लोगों के लिए फिर बहुत अच्छा मतलब पैकेज मिलेगा उसमें से। अगर किसी इलेक्ट्रिशियन को, कोई भी इलेक्ट्रिशियन है, अगर वो मतलब 2 काम कर सकता है, एज अ इलेक्ट्रिशियन भी काम करता है और प्लम्बर का काम भी करता है, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होता है। सिंपल ये है कि अगर वो इलेक्ट्रिशियन का काम जानता है तो उसको 50% चांस है जॉब मिलने का, जब अगर वो मतलब फ्रेशर है, ठीक है, नया बंदा है। तो अगर उसको प्लम्बर का काम भी मालूम हो तो उसका 25% और भी चांस बढ़ जाता है, 75 हो गया, ठीक है। इसके साथ अगर एक और काम मैं आपको बताऊं, इसके साथ अगर वो किसी को मालूम हो, ठीक है, वो भी इसके साथ करना चाहिए। एसी का काम बहुत फ़ायदा देता है, ठीक है। बहुत से बंदे ये है कि एसी का काम, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर एसी का काम करता है एज अ ऑलराउंडर, उसको बोलता है एज अ ऑलराउंडर काम करता है। इसका बहुत ज़्यादा फीचर है और जॉब जल्दी मिल जाएगा आप लोगों को। अगर 3 चीज़ें आप लोगों को, 3 स्किल आपके पास है, तो आप लोगों को डेफिनेटली बहुत अच्छा पैकेज भी मिलेगा और इजी जॉब भी मिल जाएगा, कोई मुसीबत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो एसी का काम क्या क्या आप लोगों ने सीखना है, ठीक है। एसी का काम आप लोगों ने क्या क्या करना है, तो आप लोगों ने विंडो एसी पे काम थोड़ा करना है, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप लोगों ने स्प्लिट एसी पर भी काम करना है कि उसको कैसे सर्विस देना है, ठीक है, सर्विस कैसे होता है। और कोई अगर छोटा मोटा ख़राबी आ जाए, कोई इलेक्ट्रिशियन होगा, ठीक है, उसको मालूम होता है, फिर एसी का काम भी वो छोटा मोटा कर सकता है, ठीक है। एसी के बारे में आप लोग खुद, जो भी बंदा है, वो फिर देखो कंप्रेसर का, गैस के बारे में कि गैस उसमें किस टाइम मतलब है, कूलिंग है या पानी लीकेज करता है, जो भी मतलब एसी के रिलेटेड जो भी छोटा मोटा काम है वो आप लोग लाजिम सीखो, तो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद है इंशाल्लाह ये जब भी आप लोग ये वीडियो देखोगे तो इन चीज़ों के बारे में पहले सोचो, बाद में फिर आप लोग कोशिश करो, ठीक है, इंशाल्लाह। दूसरा मैं आप लोगों को जो जॉब बता रहा हूँ, ठीक है, दूसरा है मेसन का जॉब। जो भी बंदा यानी मिस्त्री, सिंपल हम उसको बोलते हैं, मिस्त्री का काम करता है। मिस्त्री कौन है, जो ताबू का काम करता है, ठीक है, बिल्डिंग बनाता है, विला बनाता है, बिल्डिंग बनाता है बड़े बड़े, ठीक है। तो मेसन का काम अगर उसको मालूम है, वो ताबूक लगाता है, ठीक है। पाकिस्तान में तो ईंट लगाता है, ठीक है, लेकिन ताबूक भी लगाता है और ईंट भी लगाता है, लेकिन इधर ईंट का काम नहीं है, सिर्फ ताबूक का काम है, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर ताबू का काम लोगों को मालूम है, ठीक है, ताबू के साथ साथ आप लोगों ने प्लास्टर का काम भी सीखना है, ठीक है। अगर प्लास्टर का काम आप लोगों को मालूम हो गया कि प्लास्टर कैसे होता है, ठीक है, उसके बारे में आप लोगों ने सीख लिया, तो इसके साथ आप लोगों ने टाइल का काम भी सीखना है। टाइल आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगा, ठीक है। टाइल का काम हर जगह पे काम बहुत है टाइल का, ठीक है, ताबू का काम, टाइल का काम, प्लास्टर का काम, ठीक है। और दूसरा ये है कि छोटा मोटा काम हो, ठीक है, मार्बल का काम, ठीक है,
یہ چیزیں آپ لوگ جتنا بھی ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگ مطلب پھر آرام سے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بھی آرام سے جاب مل سکتا ہے۔ جو بھی بندہ کوئی کام کرتا ہے مصری والا کام، تو یہ لازم سیکھے۔ اگر ان لوگوں کو یہ جاب کرنا ہے، ادھر کچھ پیسہ کمانا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ لازم میسن کا کام سیکھ لیے ادھر، ٹھیک ہے، اور میسن کے ساتھ ساتھ وہ ٹائل کا کام سیکھ لی، ٹائل کے ساتھ ساتھ پھر وہ پلاسٹر کا کام سیکھے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ لیبر میں آ گیا، لیبر میں تو آپ کو معلوم ہے زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو 1000 ملے گا یا 900 ملے گا یا 1100 ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ لوگ کیا کرو گے ایز اے ہیلپر؟ جب تک آپ لوگ میسن کا کام پورا سیکھو گے تو تب تک تم لوگ کا 4-5 سال ایسے گزر جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ کوشش کرو جب بھی ادھر آنا ہے ملک میں، اپنا چھوٹا موٹا کام یہ کرو میسن کا، ٹھیک ہے، معلوم ہونا چاہیے آپ لوگوں کو، تو پھر انشاءاللہ ادھر آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگا اور آپ لوگوں کو کام معلوم ہوگا، تو آپ لوگوں کا کام جلدی مل جائے گا۔ لیکن ایک پرابلم ہوگا، کیونکہ لینگویج کا پرابلم ہوگا، وہ بھی اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ بھی حل ہو جائے گا۔ مطلب کچھ مہینوں میں آپ لوگوں کا کام معلوم ہے تو لینگویج کا کوئی پرابلم نہیں، لینگویج آہستہ 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 دوسرا ٹرانسلیٹر بھی مل جائے گا، کوئی بھی بندہ ادھر ہیلپ کے لیے مل جائے گا، تو آپ لوگ 2-3 مہینے میں انشاءاللہ بہت اچھے ہو جاؤ گے، بہتر ہو جاؤ گے، اپنا کام کرنے کے قابل ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ جب بھی کوئی انسان انسان پر ٹف ٹائم آتا ہے تو پھر وہ اپنی ٹف ٹائم کو دیکھ کے پھر اپنا جو بھی ہوگا راستہ وہ خود بناتا ہے اور نکالتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ کوشش کرو جو بھی آپ لوگ ادھر مائنڈ بنایا ہے کہ میں نے جانا ہے باہر، ٹھیک ہے، اس فیلڈ میں جانا ہے، تو آپ لوگ ساتھ ساتھ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے ساتھ یہ لازم آپ کو کچھ نہ کچھ معلوم ہونا چاہیے، اگر تعلیم نہیں ہے تب، ٹھیک ہے۔ تیسرا جاب ہمارے پاس ہے وہ ہے پینٹر کا جاب۔ پینٹر کا جاب کا مطلب کیا ہے؟ پینٹر کا جاب کا مطلب یہ ہے کہ پینٹ کرنے والا آدمی جو پینٹ کا کام کرتا ہے، مطلب سمپل یہ ہے کہ وہ 2 قسم کا پینٹ کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ شاید آپ لوگوں کو اور بھی معلوم ہوگا، جتنا مجھے معلوم ہے کہ پینٹ کا 2 قسم کا ادھر کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آئل پینٹ، دوسرا ہوتا ہے ڈسمبر مطلب واٹر پینٹ، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ دونوں سیکھنا ہے۔ آئل پینٹ میں کیا کیا استعمال ہوتا ہے، کس طرح کرنا ہے، تھنر استعمال ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کب کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور واٹر پینٹ میں کیا استعمال ہوتا ہے، جپسم کرنا ہے نہیں کرنا، اور بھی چیزیں اس طرح ہوتا ہے واٹر پینٹ میں آپ لوگوں نے جو چیزیں ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی پینٹ کا کام کرتا ہے تو پینٹ میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی روم کا ہے صاف صفائی کرنا ہے، ٹھیک۔ اچھا، تو آپ لوگوں کو پینٹ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ آپ لوگوں نے اگر پینٹ کا کام پورا سیکھ لیا، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے پھر کیا کرنا ہے، جب بھی اگر آپ لوگوں نے پورا کام سیکھ لیا، ٹھیک ہے، تو دن کے حساب سے اگر جونیئر ہے، مطلب تھوڑا کام آپ کو معلوم ہے، تو آپ کو کتنا ملے گا دن کے حساب سے؟ 80 درہم۔ اگر اس سے بھی تھوڑا زیادہ سیکھ لیا، ٹھیک ہے، تو آپ کو 100 تک ملے گا، ٹھیک ہے۔ اگر زیادہ سیکھ لیا مطلب استاد بن گیا، ٹھیک ہے، پینٹ کا استاد بن گیا، تو آپ کو 120 تک دن کے حساب سے مل سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر آپ ایک اور کام کرو گے تو اور بھی بہترین ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ آپ لوگوں نے جو ڈور کا کام ہے کارپینٹر کا، ٹھیک ہے، چھوٹا موٹا کام کارپینٹر کا بھی پینٹ کے ساتھ سیکھو، کیونکہ یہ روم میں اکثر یہی پرابلم آتا ہے کہ کارپینٹر کا کام جب بھی ہم پینٹ کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو ادھر کارپینٹر کا کام لازم روم میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈور خراب ہو گئے، ڈور چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ڈور لاک خراب ہو گیا تو آپ لوگوں نے ڈور لاک بھی چینج کرنا ہوگا۔ اگر ڈور لاک صحیح ہے، صرف سلنڈر خراب ہے، تو آپ لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ سلنڈر کا کام آپ کو معلوم ہو وہ آرام سے چینج کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تیسرا ایک اور کام اس کے ساتھ آپ لوگ سیکھ سکتا ہے، وہ ہے کیا؟ کوئی بھی ڈور میں مینٹیننس چاہیے، ٹھیک ہے، تو ڈور میں آپ لوگ مینٹیننس بھی کرنا ہے، کیونکہ جب یہ کام آپ لوگ کرو گے تو آپ لوگوں کو بہترین ہوگا۔ تیسرا کام کیا تھا؟ تیسرا کام یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ کام کرتے ہو پینٹ کا، تو ٹھیک ہے، واش روم میں کام کرتے ہو، کچن میں کام کرتے ہو، ادھر پانی کا نل آتا ہے، ٹھیک ہے، کنیکشن آتا ہے، کبھی کبھی آپ لوگ کام کرتے ہو غلطی سے وہ نل لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
कभी कभी होता है, अक्सर तो नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करना है कि अगर प्लम्बिंग का थोड़ा सा नॉलेज हो कि उस पर सिलिकॉन लगाओ और दूसरा कोई चीज़ हो उसी टेम्परेरी बंद करके, जब तक प्लम्बर नहीं आएगा तब तक तुम अपना काम तो कर सकते हो ना। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग सीखो तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, और कोई आप लोगों के लिए कोई मुश्किल भी नहीं होगी। ठीक है, और दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उन लोगों को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। ठीक है, और मुझे दो इजाज़त, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।